لو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سب کو مسلم لیگ نون ہالینڈ کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے خورشید مغل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب عليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير۔ صدق الله العظيم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جاوید عظیمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر درود پاک کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ۔ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان محمد ہے ہمارا کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، کیوں پریشان ہو کیوں پریشان ہو، قرآن تو پڑھ کر دیکھو، سب سمجھ جاؤ گے سرکار کا رتبہ کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان محمد ہے ہمارا کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، ان کے روزے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان محمد ہے ہمارا کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا
وسیلہ کیا ہے؟ ساری دنیا جنہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم، ساری دنیا جنہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم، ارے رشدی تیری بکواس میں رکھا کیا ہے؟ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے؟ ہم غلامان محمد ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب ہم باقاعدہ تلاوت کلام پاک کے بعد اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقاعدہ تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سب دوست ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے اور خوش نصیبی ہے کہ قائد پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد عوام جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی سالگرہ خوش قسمتی سے ایک دن پہ ہی ہے، اور ہم اس کو منانے کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو خدمات ہیں ہمارے لیے اور جو ہمارے ملک کے لیے ہیں بانی پاکستان کی، وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انت تک محنت کی پاکستان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور جس طرح پاکستان ہمارے وجود میں آیا، اور وجود میں آنے کے بعد جیسے پاکستان کے حالات رہے، پاکستان چلتا رہا، اس کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے چلتا رہا۔ پھر ہماری خوش قسمتی ہوئی، خوش نصیبی کہ ہمارے ملک کو میاں محمد نواز شریف جیسا ایک لیڈر ملا جو کہ حقیقی معنوں میں جو قائد عوام ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی فلاح کا جو بیڑا ہے وہ اٹھایا انہوں نے، اور اس کے اوپر دن رات محنت شروع کر دی۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جیسا کہ مرض وجود میں آنے کے بعد ہمیشہ سے کچھ طاقتیں ایسی تھیں جو ملک کو پیچھے کی طرف کھینچی تھی، بدقسمتی سے وہی طاقتیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے پیچھے پڑ گئیں، اور انہوں نے ہمارے ملک کی ترقی ان سے برداشت نہیں ہوئی، اور وہی طاقتیں جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے رستے میں گھائل اور حائل آنا شروع ہو گئی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ ایک باہمت اور باحوصلہ اور نڈر لیڈر ہیں، انہوں نے شب و روز محنت کی، اور پاکستان میں جو میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جو ماڈرن ڈیز میں آج کل جو بھی ترقی ہوئی اس کا سارا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ خواہ وہ آپ دیکھ لیں ٹیلی کمیونیکیشن سے لے کے مواصلات سے لے کے اور جتنی بھی ترقی ہے، کوئی شاید ہی ہمارے موجودہ دور میں کوئی اتنی ترقی گنوا سکے۔ تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے نیک جن کے لیے خواہشات نہیں ہیں، انہی کا ہی اس کے پیچھے کار فرمائیں، طاقتیں ساری ان کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح ترقی نہ کر سکے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے جو بھی وہ ان کا ویژن ہم کو پورا نہ کر سکیں۔ تو یہ جدوجہد جو ہے وہ چلتی رہے گی، کیونکہ نیکی کے راستے میں، بھلائی کے راستے میں ہمیشہ جانب رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ تو ہمارا عزم ہے، ہم اپنے قائد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس جدوجہد میں۔ ہم نے شروع دن سے عہدہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے، اور جیسے کہ ہمارے قائد نے بھی کا یہی ارادہ ہے، یہی موٹو ہے کہ صرف کام اور کام، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کام کام اور صرف کام، اور ہمارا بھی یہی ارادہ ہے اور ہمارا بھی یہی مشن ہے، اور ہم اپنے قائد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، چاہے جتنی بھی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو آگے میں اپنے معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں محمد علی رضوان صاحب کو دعوت دیتا ہوں اسٹیج پہ کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون ہالینڈ کی یہ آج کے پروگرام کا، جو کہ قائد اعظم کی یوم ولادت پہ آپ نے یہ آرگنائز کیا. تو میں پہلے اپنا تعارف کروا دوں. میں سعودی عرب سے تشریف لایا ہوں یہاں پہ وزٹ کے لیے. میرا نام محمد علی رضوان ہے اور ملک شریف صاحب جو ہیں وہ میرے چاچو ہیں. تو انہوں نے آج کہا کہ ملک پاکستان قائد اعظم کی سالگرہ کا یہ پروگرام ہے، آپ جانا پسند کرو گے؟ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہالینڈ میں ماشاءاللہ یہ جیسے آپ نے آرگنائز کیا یہ پروگرام، اور بڑا اچھا لگا آپ سب کو دیکھ کے، آپ کے جذبات، آپ کی محبت پاکستان کے لیے، قائد اعظم کے لیے. تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. جی بہت شکریہ محمد علی رضوان صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں شبیر علی بٹ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور بہت رحم والا ہے. سب تعریفیں اسی ذات کو زیبا ہیں. کروڑوں درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب اول و آخر جان کائنات، جان ایمان، نور مجسم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں برکتیں اور رحمتیں ان اولیاء کاملین اور علماء صالحین پر جن کی محنتوں، کوششوں اور قربانیوں سے اسلام کی روشنی میرے اور آپ کے آباء و اجداد تک پہنچی، جس کی وجہ سے آج ہم سب مسلمان کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. معزز صدر جلسہ اور دیگر مہمانان گرامی، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، محترمانو السلام. دنیا کی زندہ اور باوقار قومیں اپنی تاریخ اور اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہیں. نہ صرف یاد رکھتی ہیں بلکہ ان کی یاد کو تازہ اور زندہ رکھنے کے لیے ان کے دن منا کر انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے. ان کا یہ عمل وطن عزیز سے ہمدردی اور محبت کا اظہار ہوتا ہے. معزز حاضرین، آج میں اور آپ سب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور میاں محمد نشید شریف صاحب دونوں عظیم رہنماؤں کا یوم پیدائش منانے اور اس پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے اس حال میں موجود ہیں. اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاخل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے سچ. معزز حاضرین، خیالات کے اظہار کے لیے خلوص اور پیار سے بلایا گیا ہوں. اس عزت افزائی کے لیے منتظمین جلسہ کا مشکور و ممنون ہوں. تحسین کے قابل ہیں یہ حضرات جنہوں نے اس پروگرام کو تشکیل دیا ہے. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چیئرمین مسلم لیگ ہالینڈ جناب سید اقرار شاہ صاحب، صدر تنظیم محترم جناب چودھری پرویز سندیرا صاحب،
سینئر نائب صدر محترم جناب جاوید بٹ پیارا صاحب، جنرل سیکرٹری محترم جناب فیصل منظور صاحب، سیکرٹری اطلاعات محترم جناب جاوید اقبال کھوکر صاحب، اور مسلم لیگ ہالینڈ کی جان محترم عبد الباسط خان جو ہیڈ آف یوتھ کوآرڈینیشن اور یوتھ ونگ ہالینڈ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں۔ اس سادہ اور پروکار تقریب کو منعقد کرنے پر میں دل کی گہرائیوں سے ان سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، 25 دسمبر ہمارے لیے کتنا خوش قسمت دن ہے۔ ایک طرف وہ شخصیت ہیں جسے اللہ نے پاکستان بنانے کے لیے چنا، وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، اور دوسری طرف وہ شخصیت ہے جسے اللہ نے استحکام پاکستان کے لیے چنا اور ملک کے عوام نے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ 3 بار ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پاکستان بناتے وقت قائد اعظم کو اپنوں کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وہ شخصیت ہیں جنہیں اپنے خاندان، اپنی سیاسی جماعت سمیت بے انتہا تکلیفوں، مخالفتوں اور قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں رہنماؤں کی سالگرہ کا دن بھی مشترک ہے اور ان دونوں کو وطن کی محبت اور اس کی ترقی کے سلسلے میں تکلیفیں بھی ایک جیسی دی گئی۔ معزز حاضرین، اس سے پہلے کہ میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کچھ کہوں، سب سے پہلے میں ان شہداء کے بارے میں 2 اشعار خراج عقیدت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا کل ہمارے آج کے لیے قربان کیا۔ گرا ہو جس پہ لہو وطن کے سپوتوں کا، گرا ہو جس پہ لہو وطن کے سپوتوں کا، ہم اس زمین کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ وطن کی راہ میں قربان ہو گئے جو شبیر، وطن کی راہ میں قربان ہو گئے جو شبیر، بسط خلوص انہیں ہم سلام کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، پاکستان کی بنیادوں میں 5 لاکھ شہداء کا خون شامل ہے۔ 1 کروڑ لوگوں نے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہجرت کی۔ معصوم بچوں، شرم و حیا کی پیکر ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی عزت کی قربانی اس پاکستان کے لیے دی جسے آج ہمارے سیاستدانوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ معزز حاضرین، تحریک پاکستان میں بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک دشمن سے نہیں بلکہ 2 دشمنوں سے لڑنا پڑا، ایک ہوشیار انگریز اور دوسرا مکار ہندو، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ سچے جذبوں کے سامنے چالاکی اور مکاری کے یہ دونوں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ علامہ اقبال کی فکری رہنمائی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بے باک سیاسی قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دے کر 7 سال کے قریب عرصے میں پاکستان حاصل کر لیا۔ معزز حاضرین، آج جبکہ ہم سب بانی پاکستان کا یوم پیدائش منا رہے ہیں، ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آبائے قوم کے ارشادات اور فرمودات کی روشنی میں اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیں اور ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کا عہد کریں جن کی وجہ سے ہم اپنے پیارے وطن کو ابھی تک قائد اعظم کا پاکستان بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ معزز حاضرین، بانی پاکستان کو زندگی نے اتنی مہلت نہ دی کہ اب وہ اپنی سوچوں کے مطابق نوزائیدہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے۔ قائد اعظم کے آخری لمحات کوئٹہ کے شہر زیارت میں قائد اعظم نے زندگی کے آخری لمحات کوئٹہ کے شہر زیارت میں بسر کیے، بیماری کو اپنے دشمنوں سے چھپا کر رکھا تاکہ پاکستان بن سکے۔ اندازہ لگائیں کتنی محبت ہوگی اس شخص کو پاکستان سے۔ معزز حاضرین، یہ عظیم شخص جو 25 دسمبر 1876 کو پیر کے روز وزیر مینشن کھارا در کراچی میں جناب پونجا اور میٹھی بائی کے ہاں پیدا ہوا، بیماری کی حالت میں کوئٹہ سے کراچی لاتے ہوئے
ایک سنسان سڑک پر ایمبولینس میں اس عظیم شخص کی زندگی کا سفر 11 ستمبر 1948 کو پورا ہو گیا۔ کراچی بھر میں قائد اعظم کی وفات، ملک پاکستان بھر میں قائد اعظم کی وفات پر گھر گھر صفِ ماتم بچھ گئی، اور کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی جو ان کی وفات پر اشکبار نہ ہوئی ہو۔ معزز حاضرین، ایک عظیم شخص کی زندگی کی کہانی ختم ہوئی، اب ہم اس شخص کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے استحکام پاکستان کی ذمہ داری جس شخصیت کے کندھوں پر رکھی۔ معزز حاضرین، ملکی حالات کو سامنے رکھیں، ایک سچا پاکستانی بن کر دیکھیں۔ عمران خان نیازی کی حکومت کے دوران ذاتی اقتدار کے لیے ملک و قوم کو نہ صرف نظر انداز کیا جاتا رہا، بلکہ یہ کہوں گا کہ بڑی بے شرمی سے قربان کیا جاتا رہا۔ ابھی بھی وقت ہے، عمران خان منافقت کی جگہ دیانتداری اور ایمانداری کو اپنائیں، ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تھوڑا سا خطہ جو رہ گیا ہے اس میں بھی کمی ہو جائے۔ نئے الیکشنوں میں قدم رکھنے سے پہلے عمران خان کی ضد اور ناعاقبت اندیشیوں سے قوم کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ وقت کی کمی آڑے آتی ہے، زیادہ بولنے نہیں دیتی۔ ان ملکی حالات کے بارے میں یہ شعر ہی کافی ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ معزز حاضرین، آج پاکستان کو جس بحران کا سامنا ہے، یہ اس ملک کے سابقہ نالائق حکمران عمران خان نیازی کی برائیوں، وطن دشمنی اور بددیانتی پر مبنی رویوں کا حاصل ہے۔ یہ بحران ایک دن کا نہیں، یہ سال کا سال جمع ہو کر اس حالت میں ہمارے سامنے آیا کہ اس نے ملک پاکستان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ معزز حاضرین، تاریخ بتاتی ہے ایسے ہی حالات تھے جب مسلم لیگ کی قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ تاریخ اب پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ پاکستان کے عوام نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر ایک بار پھر مسلم لیگ پاکستان کی قیادت کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی بحران سے نکالے اور اس پاکستان کی سلامتی کا مستحکم بنیادوں پر انتظام کرے۔ زخموں سے چور چور پاکستانی عوام نے ایک دفعہ پھر میاں محمد نواز شریف کو اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے آواز دی ہے۔ معزز حاضرین، پاکستان کو بنانے کے لیے جو شخصیت تکلیفیں اٹھا رہی ہے، قربانی دے رہی ہے، وہ ہے میاں محمد نواز شریف اور ان کی جماعت مسلم لیگ نون۔ پاکستان کا سیاسی ریکارڈ بتاتا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم بن کر میاں صاحب اور ان کے سارے خاندان نے تکلیفوں کا سامنا کیا، لیکن سیاست کے سفر میں ان کے قدم ذرا بھی نہیں ڈگمگائے۔ 5 دھماکوں سے لے کر پاکستان کے چپے چپے پر سڑکوں کا جال بچھانا، ملک میں بجلی کی لو شیڈنگ ختم کرنا، اندرون ملک اور بیرون ملک انہوں نے ملک کے عوام کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کی، لیکن اس کے بدلے میں فوجی مارشاء اللہ لگانے والے جنرلوں نے ہمیشہ محمد شریف کو انتقام کا نشانہ بنایا، ملک سے دربدر کیا، وزارت عظمیٰ چھینی، پارٹی قیادت سے ہمیشہ کے لیے علحدہ کیا۔ اس سے بڑا ظلم کبھی کسی پاکستانی سیاستدان کے ساتھ پاکستان میں نہیں ہوا۔ معزز حاضرین، میاں محمد شریف پاکستان کی محبوب شخصیت ہیں، لوگ انہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں۔ میاں صاحب پاکستان آنے کی تیاری کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی جلد واپسی ہوگی۔ پاکستان کو عمران خان نیازی نے اپنی انا اور ضد کی وجہ سے جتنا برباد کرنا تھا کر لیا، اب اس کی اصلیت کا لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ میاں صاحب واپس تشریف لا کر قانون کے تقاضوں کے مطابق اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے۔ عدالتوں سے کلین چٹ لینے کے بعد یہ محبوب قائد انشاءاللہ اپنے لوگوں کے درمیان ہوگا اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں کا مداوا کرے گا۔ دلی دعا ہے، تعمیر وطن کا جو بیڑا اس مرد مجاہد نے اٹھایا ہے، خدا اسے اپنے مقاصد میں کامیاب کرے۔ معزز حاضرین، دانشور کہتے ہیں کہ دولت کھو جائے تو کچھ نہیں کھویا، حوصلہ کھو جائے تو کچھ کھویا، عزت کھو جائے تو بہت کچھ کھویا، لیکن اگر روح کھو جائے تو سب کچھ کھویا۔
ہمیں سوچنا ہوگا کہ دو قومی نظریہ جو پاکستان بنانے کا جواز تھا، بنیاد تھی، روح تھی، ہمیں مل جل کر اس روح کو بچانا ہوگا، ورنہ ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دلی دعا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اپنے سیاسی اعمال کے باعث بانی پاکستان کی روح کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اور اپنے مستقبل کے فیصلوں سے یہ ثابت کر سکے کہ وہ اقبال اور جناح کے خواب کو پایا تکمیل پہنچانے میں چوتھی بار وزیر اعظم بن کر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، تاکہ ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی ہو سکے اور پاکستان کا عام شہری سکون اور عزت کے ساتھ ملک میں زندگی بسر کر سکے۔ انہی لفظوں پہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آرائستہ ہیں دار و رسم دم سے ہمارے، آرائستہ ہیں دار و رسم دم سے ہمارے، سچ کہتے ہیں ہم لوگ سیاست نہیں کرتے۔ بہت شکریہ شبیر علی بٹ صاحب، آپ نے پاکستان کا مقدمہ صحیح سیاق و سباق کے ساتھ پیش کیا۔ ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ نے خیالات کا اظہار کیا۔ اب میں دعوت دوں گا جناب محمد جاوید اقبال کھوکھر صاحب کو، انفارمیشن سیکرٹری صاحب کو، کہ وہ آئیں اور مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سب صدر چودھری پرویز علی سندیلہ صاحب، مرکزی عہدیدار مسلم لیگ اور حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ آج بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ان کی سالگرہ کا دن ہے، اور قائد مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف، جنہوں نے قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن کیا ہے۔ میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور قائدین مسلم لیگ کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے قائد کو صحت اور تندرستی سے نوازے، اور ہم اسی طرح ان کی سالگرہ شان و شوکت سے مناتے رہیں اور کوئی ایسا دن نہ جائے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ محمد جاوید اقبال کھوکھر صاحب، آپ کے خیالات کے اظہار کا۔ ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میاں محمد نواز شریف صاحب کو صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے۔ اب میں دعوت کے اختیار دوں گا جناب چودھری محمد سعید صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم قائد اعظم اور قائد پاکستان میاں نواز شریف صاحب کی سالگرہ کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے، جلدی یہ پاکستان آئیں اور آگے پاکستان کی خدمت کریں۔ میری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ سعید صاحب۔ اب میں چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ امجد ملک صاحب کا جو پیغام ہے وہ اگر پلے کر دے تو بہت شکریہ۔ وہ اس موقع کے مناسبت سے انہوں نے پیغام بھیجا، کچھ ٹیکنیکل مشکلات کی وجہ سے وہ ان کی کال ہم نہیں لے سکے، اور انہوں نے ہمیں جو ہے نا اپنا وائس میسج بھیج دیا، ہم وہ پلے کریں گے آپ کے لیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ سر۔
जनाब परवेज संजीला साहब, चेयरमैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट फैसल साहब और तमाम दीगर अकाबरीन मुस्लिम लीग नून हॉलैंड, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत मुसरत का दिन है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और कायद आजम और आज मसीही बरादरी यसू मसीह की सालगिरह का दिन मना रही है। आप सबको इस दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। कायद मोहतरम ने जिस तरह अपनी जद्दोजहद से ये साबित किया है कि उनके बयानिए में ही दर हकीकत पाकिस्तान का दरख्शा मुस्तकबिल छुपा हुआ है, वो एक काबिल तकलीफ मिसाल है। उनकी मेहनत, उनकी जद्दोजहद, जमहूरी रवैयों, जमहूरियत के साथ वाबस्तगी और सिविल सुप्रीमेसी के लिए जो उनकी जद्दोजहद है, वो हम सब के लिए मशले राह है। कायद आजम ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उसके लिए सही मानों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसको असल पैराए में ट्रांसलेट करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आप हम मिलकर उनके इस बयानिए की तरवीज में हिस्सा डाल रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क से बाहर सफीर हैं, हमारे लिए बहुत एहतराम का दर्जा रखते हैं और हम आपको सलूट पेश करते हैं कि आप अपने कायद को आज के दिन याद रखने के लिए उनका जन्मदिन मना रहे हैं और एक दूसरे के साथ इस खुशी को शेयर कर रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबको दिली मुबारकबाद और अल्लाह करे कि आपका आने वाला साल मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी सेहत, तंदुरुस्ती, अमन, भाईचारे और तरक्की का साल हो, पाकिस्तान के लिए भी उसी तरह अमन, भाईचारे और तरक्की का साल हो और आप सबके घरों में भी खुशियां लेकर आए। मैं एक दफा फिर परवेज संजीला साहब का, चेयरमैन साहब का, भट्ट साहब का, फैसल का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे दावत खिताब दी है। फनी तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से हम बिलमुशाफा जूम पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, लेकिन मेरा पैगाम आप तक ये पहुंच रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी आपकी इस महफिल में शरीक हूँ। आखिर में मैं फैसल मंजूर साहब की फादर इन लॉ की वफात के ऊपर फातिहा की दरख्वास्त करूंगा और उनका मुझे मैसेज भी आया था और आज हम उनको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन उनके ताया जान और फादर इन लॉ की वफात हुई है तो हम समझ सकते हैं और हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक साहब, कोऑर्डिनेटर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया आपकी हाजिरी का और आपके खिताब का। अब मैं दावत देता हूँ हमारे मोहम्मद सलीम साहब को कि वो आएँ और मुख्तसर अपने ख्यालात के इज़हार करें। 2 मिनट आ जाए कुछ शुक्रिया अदा करो दोस्तों, आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना जिन्हों ने मैनू मौका दिता सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होने का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद सलीम साहब। अब मैं दावत खिताब देता हूँ हमारे बहुत पुरजोश कारकुन, सबसे ज़्यादा जोश रखने वाले मुस्लिम लीग हॉलैंड के कारकुन जो हैं कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। खान अब्दुल बासित खान साहब आएँ, मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की जान। शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर परवेज संजीला साहब, PMLN हॉलैंड के तमाम मेंबरान और मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल बासित खान है। मेरा ताल्लुक पेशावर शहर से है
اور میں پی ایم ایل این ہالینڈ کا ہیڈ آف یوتھ کوآرڈینیشن اور یوتھ ونگ کا صدر ہوں۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم دو عظیم رہنماؤں قائد اعظم محمد علی جناح اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی سالگرہ کے دن کی خوشی میں شریک ہیں۔ معزز حاضرین، قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تدبیر سے ٹکرا گئے تقدیر سے جناح، تدبیر سے ٹکرا گئے تقدیر سے جناح، کردار اور عمل سے چاہ گئے جناح، ایمان اتحاد تنظیم کے اوصاف، ایمان اتحاد تنظیم کے اوصاف، سوئی ہوئی ایک قوم کو سکھا گئے جناح۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ان سنہری اصولوں کے تحت بسر کی جنہیں اسلام کی سنہری اصولوں کا نام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی بلند کرداری، دیانت، شرافت اور نصب العین کے حصول کو ہر چیز کو مقدم رکھا۔ ہر قسم کے حالات میں بھی ثابت قدمی کے حصول کو مقدم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں اور ہندوؤں کو شکست دی۔ اسی بنا پر قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے صف اول رہنما میں کیا جاتا ہے۔ آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ایک اور شعر: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ معزز حاضرین، ہم سب کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی رکھتے ہیں، اور ہم اس محفل میں سیاست پر بات نہ کریں یہ ہو نہیں سکتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا تو یہ غلط ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم سب سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت نہیں دیکھتے۔ اس وجہ سے عوام گمراہ ہو رہے ہیں۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرق نہیں کیا، بلکہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران نیازی کی نااہل اور نالائق حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ عمران نیازی کو جب حکومت ملا تو پاکستان کا کل قرضہ تقریباً 24,000 روپے تھے، 24,000 ارب روپے تھے، لیکن جب عمران نیازی کی حکومت ختم ہو گئی تو پاکستان کا کل قرضہ تقریباً 45,000 ارب روپے ہو گئے۔ عمران نیازی نے اتنے قرض ادھار لے کر نہ پاکستان میں کوئی ڈیم بنایا، نہ موٹر وے بنایا، نہ کوئی جہاز بنایا، نہ کوئی نیوکلیر نیا تجربہ کیا۔ عمران نیازی نے پاکستانی عوام سے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ بھی کیا، لیکن پورا نہیں کیا۔ میں آپ کو عمران خان کی بہت سی وعدے گنوا سکتا ہوں، لیکن وہ ان وعدوں کو پورا نہ کرنے پر بھی فخر محسوس کرتا تھا، اس لیے اس کو یوٹرن نیازی کہتا ہے۔ اور عمران نیازی نے پاکستان کے کچھ عوام کو انڈوں، مرغیوں اور کٹوں سے بھی گمراہ کیا۔ جو کام ایک کونسلر، ایک ناظم، ایک نیچے سرکاری نوکر کا کام ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے بڑے منصب پر بیٹھ کر، پاکستان کا وزیر اعظم بن کر، اور وہ آ کر یہ 10 لوگوں کو دے کہ انڈے، مرغیاں پالو، کٹے پالو، تو لوگ اس کو بھی داد دے دیتے ہیں۔ مجھے تو بعض اوقات بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی قوم اتنی ماشاءاللہ تعلیم کے ساتھ، عقل کے ساتھ ساتھ اتنی گمراہی پر چل رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، اسلام کا واحد اسلامی نیوکلیر پاور ملک ہے، اور 220 ملین کی زیادہ سے آبادی ہے، لیکن اس کا وزیر اعظم فیکٹریوں، کارخانوں، سڑکوں، ہسپتالوں، یونیورسٹیوں کے بجائے صرف انڈے،
کٹے اور مرغیوں کو درس دے اور پھر اس کو بھی اس کے جو عمرانڈو ہوتے ہیں وہ داد دے تو بہت دکھ ہوتا ہے. شیم. کچھ لوگ اس بات سے گمراہ ہو گئے ہیں یا گمراہ ہو رہے ہیں کہ عمران نیازی تو چور نہیں ہے. تو ابھی آپ لوگ کی اس کی چوری سامنے آ رہی ہے. جس طرح توشہ خانہ میں اس نے اربوں روپے کے قرض کی، اربوں روپے کے غبن کی، کرپشن کی. جس طرح اس نے الیکشن کمیشن میں جو فارم پنڈی کیس کے بارے میں جو کاغذات جمع کیے، اس نے کتنی بار جھوٹ بولا، لیکن پھر بھی لوگ اس کو سنتے ہیں. بس اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو اس پر فخر کرتے ہیں کہ عمران خان چور نہیں ہے. میں عمران نیازی کے بارے میں صرف آخر میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ تو خود چور نہیں ہے. ایک گاؤں میں ایک سردار رہتا تھا، اس کے کچھ دوست تھے، 5 6 7 دوست تھے، لیکن وہ سارے کے سارے چور تھے. لیکن سردار چور نہیں تھا. سردار بالکل صاف ستھرا بیٹھتا تھا. اس کے دوست جو بھی چوری کرتے تھے تو وہ چوری کا سامان سارا سردار کے پاس لاتا تھا. سردار جو تھا وہ سب دوستوں پر بانٹ لیتا تھا وہ چوری کا سامان، لیکن سردار خود چوری نہیں کرتا تھا. لیکن سردار کو گاڑی جو ہے وہ تیل سے فل ہونا چاہیے. سردار کی بجلی کا بل دوست دے، سردار کا گھر کا خرچہ چلائے دوست چلائے، سردار کی عید کی قربانی اگر کرے تو وہ دوست کرائے، کیونکہ سردار خود چور نہیں ہے نا، وہ تو صاف ہے. تو عمران نیازی کا مثال وہی ہے کہ اس نے چوری اور کرپشن کے لیے پہلے دوست رکھے تھے اور ابھی پیر نہیں رکھی ہیں. تو اس کے تو عمران نیازی نے پاکستان کے 4 سال میں کیا کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا. آپ کسی عمران سے پوچھیں کہ عمران نیازی نے پچھلے سال میں پاکستان کی بلا و بہبود کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کوئی اس کی ضروریات میں کچھ کمی کی ہے، کچھ اچھا منصوبہ بنایا ہوا ہے، لیکن صرف افتتاح نہیں جو کمپلیٹ کیا ہے. جس طرح میں ابھی انشاءاللہ آپ کو میاں محمد نواز شریف صاحب کی مثالیں دوں گا کہ کیا کیا اس نے شروع کیا، کیا کیا اس کے دور میں کمپلیٹ ہوئے. تو اس کے ساتھ ساتھ معزز حاضرین، آج ہم جس دوسری ہستی کی سالگرہ کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے ایک شعر ہے: میں چکا نہیں میں بکا نہیں، کہیں چپ چھپا کے کڑا نہیں. میں جھکا نہیں میں بکا نہیں، کہیں چپ چھپا کے کڑا نہیں. وہ جو ڈٹے ہوئے محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. میاں محمد نواز شریف صاحب 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے. میاں محمد نواز شریف پاکستان کا وہ واحد شخصیت ہے جس کو پاکستان کے عوام نے 3 بار وزیر اعظم پاکستان منتخب کیا. میاں محمد نواز شریف صاحب کی بصیرت پر میں بہت دیر تک بات کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر سی بات کروں گا. معزز حاضرین، میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان میں بہت سے اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، ہسپتال بنائے، لیکن میں آج میاں محمد نواز شریف صاحب کے بڑے کارناموں کا ذکر کروں گا. میاں محمد نواز شریف صاحب پہلی بار 1990 میں وزیر اعظم پاکستان بنا اور اس کے بعد اس نے پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھایا. ہم سب اوورسیز پاکستانی، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر جو آ رہے ہو، آپ پاکستان کے جس کونے میں بھی جاؤ گے ایک بار ضرور سفر موٹر وے پر کرو گے. تو وہ موٹر وے کی بنیاد کس نے کی؟ میاں محمد نواز شریف. انشاءاللہ جب تک پاکستان ہوگا موٹر وے پر جو نہ ہوگا میاں محمد نواز شریف کا ہوگا. موٹر ویز پاکستانی عوام کی سفر کے ساتھ ساتھ فوجی مشقوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہمارے فوجی مشقیں جب جنگی مشقیں کرتے ہیں تو وہ بھی موٹر وے پر الحمدللہ اپنے مشق کرتے ہیں. ایک 16-16 جہاز ہو یا J-17 ترنر ہو، وہ سارے الحمدللہ موٹر ویز پر مشقیں کر سکتے ہیں. ان سڑکوں اور موٹر ویز سے پاکستانی عوام کا جینا آسان ہوا ہے. میں پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے ایک شعر سناؤں گا. اس شاعر نے کہا ہے: اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا ہے. معزز حاضرین، میاں محمد نواز شریف صاحب 1997 میں دوسری بار وزیر اعظم پاکستان بنا اور پھر اس نے پاکستان کو دنیا کا 5واں
اور اسلامی ممالک کا پہلا ملک نیوکلیئر ممالک بن گیا. اس ٹائم وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف تھا. ہم یہ مانتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا، پھر ضیاء الحق کے دور میں کمپلیٹ ہوا، لیکن کسی وزیر اعظم یا کسی صدر میں یہ جرأت نہیں ہوا کہ وہ دنیا کو دکھا سکے ہم نیوکلیئر پاور ہیں. اس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ اللہ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے نام پر دیکھا تھا. اور جب تک پاکستان ہوگا انشاءاللہ اس وقت جو بھی کوئی سوال کرے گا تو کہے گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا اور پاکستان نیوکلیئر پاور بن گیا تھا. پھر ہم آتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی تیسری بار وزیر اعظم پاکستان جب بنا تو تیسری بار وزیر اعظم پاکستان 2013 میں بنا. لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی. اس سے پہلے ماشاء اللہ لگایا، کچھ ڈکٹیٹروں نے یہ کہا تھا، کچھ ڈکٹیٹر کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم نے میاں محمد نواز شریف اور اس کی پارٹی اور اس کی سیاست سب ختم کر دی. لیکن عزت اور ذلت دینے والا تو صرف ایک اللہ ہے نا. تو پھر اللہ میاں محمد نواز شریف پر مہربان ہوا اور 2013 میں تیسری بار پاکستان کا وزیر اعظم بنا. لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ 2013 سے پہلے پاکستان کا کیا حال تھا. کراچی میں ہر روز 20 اموات ہوتے تھے. لوڈ شیڈنگ کا انبار تھا، گیس لوڈ شیڈنگ، بجلی لوڈ شیڈنگ، امن و امان خراب تھا، اکانومی تباہ تھی. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب نے تیار کیا کہ انشاءاللہ ان سب کو ٹھیک کریں گے. اور جب تک میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان میں 2017 تک الحمدللہ کراچی میں وہ ٹارگیٹ کلنگ ختم ہوئی تھی، الحمدللہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی تھی. میاں محمد نواز شریف صاحب کے صرف تیسرے دور میں یہ تو عمران نیازی کے وزیروں نے پارلیمنٹ میں خود کہا ہے کہ پچھلے حکومت نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے 12,000 میگا واٹ نئی بجلی بنائی تھی، 1700 کلومیٹر نئے موٹر وے بنائے تھے. اس طرح یونیورسٹی اور کالج یہ سارے ثبوت کے ساتھ ہیں. اور یہ اس پر پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیروں نے پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا تھا. تو یہ بھی محمد نواز شریف کی 2013 سے 2017 کی یہ داستان ہے. لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پاکستان پہلی دور میں میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کو موٹر وے دیا، دوسرے دور میں نیوکلیئر دیا اور تیسرے دور میں سی پیک دیا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کا امن، پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنا، پاکستان سے بجلی کا گیس کا لوڈ شیڈنگ ختم کرنا، اور پاکستان کو دنیا میں خوبصورت دکھانے کے لیے سی پیک تھا. وہ تقریباً $60 ارب کا منصوبہ تھا. لیکن پاکستان کے غداروں اور پاکستان کے دشمنوں کو یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ پاکستان میاں محمد نواز شریف کے دور میں وہ پھر سی پیک بنا کر تو پاکستان بہت ترقی کرے گا. پھر کچھ لوگوں نے میاں محمد نواز شریف کے خلاف سازشیں شروع کی اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو پھر 5 سال پورے نہیں کرنے دیں. لیکن آج کل جو حالات ہیں ہم یہ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ اگر جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے بہت مہنگائی کی، تو میں آپ لوگوں کو کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی اور اس کے بعد پھر عمران نیازی کی حکومت جب آئی تو اس کا موازنہ پی ٹی آئی کی حکومت پچھلی حکومت سے کیوں نہیں کرتی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں آٹا 35 روپے کلو تھا، لیکن عمران نیازی کے دور میں آٹا 80 روپے کلو ہو گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں چینی 52 روپے کلو تھی، عمران نیازی کے دور میں چینی 105 روپے پر پہنچ گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، عمران نیازی کے دور میں پیٹرول 150 تک پہنچ گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ڈالر 110 روپے تھا، عمران نیازی کے دور میں 189 پر پہنچ گیا. لیکن عمران نیازی آپ کو حقیقت نہیں بتائے گا کیونکہ حقیقت اس کے پاس یہ نہیں، وہ سب جھوٹی پروپیگنڈا پر ہیں. تو میں آخر میں ایک شاعر نے شعر لکھا تھا کہ نہ میں گرا نہ میرے امیدوں کے مینار گرے، نہ میں گرا نہ میرے امیدوں کے مینار گرے، لیکن کچھ لوگ مجھ کو گراتے گراتے خود کئی بار گرے. تو شاعر کی اس بہت معذرت کے ساتھ شاعر کی اس شعر کو میں نے اپنے قائد کے لیے بنایا ہے، تو میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. نہ میاں محمد نواز شریف صاحب گرا نہ ان کے مینار گرے،
نہ میاں محمد نواز شریف صاحب گرا، نہ ان کے امیدوں کے مینار گرے، لیکن کچھ لوگ ان کو گراتے گراتے خود کئی بار گرے۔ والسلام۔ بہت شکریہ باسط خان صاحب آپ کے رات کے اظہار کا۔ یہ ملک پاکستان کی قسمتی ہے کہ 21ویں صدی میں بھی ہمارے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے جو پچھلی صدی میں ہو رہا تھا اور شروع دن سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا دن جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور پاکستان مسلم لیگ کی قیادت میں وہ آنے والے دن بہتر ہوں اور انشاءاللہ پاکستان شبانہ روز ترقی کرے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جاوید عظیمی صاحب جیسی ادبی شخصیت ہمارے میں آج موجود ہیں، اور ہم گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہماری تقریب کو چار چاند لگائیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ سادہ مگر پروقار تقریب بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہلو اس سلسلے میں تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس قدر خوبصورت مزین تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور یہ قائد محترم محمد نواز شریف کی سالگرہ اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، یہ حسن اتفاق ہے کہ ایک ہی دن میں آپ دونوں کا یوم ولادت جو آ رہا ہے، تو اس کو منانے میں مزید ہمیں جو ہے اچھا لگ رہا ہے کہ ایک طرف تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی، پاکستان بنا کر دیا ہمیں، بے شک اس سلسلے میں ہمیں لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھا جائے کہ جن کے یہاں آزادی نہیں ہے، وہ جو غلام ہے، ان کا کیا حشر ہے، کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہے، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کے صدقے سے آج ہم ایک آزاد ملک میں جو ہے وہ اپنی رہائش رکھتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ملک کے باشندے ہیں۔ اس موقع پر میں مسلم لیگ ہالینڈ کی جتنی بھی ٹیم ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قائد کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے صمیم قلب سے مبارکباد قبول فرمائیں۔ اس کے علاوہ میں انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں ہمارے سندیلا صاحب جو کہ مسلم لیگ ہالینڈ کے صدر ہیں۔ انہوں نے بڑی محبت اور اپنائیت کے ساتھ مجھے نہ صرف دعوت دی بلکہ یہاں تک لانے میں اس سلسلے میں بھی جو ہے انتظامات کیے۔ میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں، بہت بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں عطا فرمائے۔ اس دن میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ خان صاحب نے نواز شریف کی بہت سی خدمات کا جو ہے اظہار کیا اور خیالات کا اظہار کیا۔ بٹ صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا۔ ایک بار مجھے فون آیا، فون میں وہ صاحب مجھے کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ کہنے لگے عظیمی صاحب آپ کو ایک بات ماننی ہوگی۔ میں نے کہا بھائی آپ بتائیں میں کون سی بات مانوں آپ کی۔ کہنے لگے کہ بھائی عمران خان کچھ بھی ہے لیکن وہ ایماندار ہے۔ میں نے کہا یہ بھی میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ وہ کہنے لگے کیوں، کوئی دلیل؟ میں نے کہا عمران خان آپ کہہ رہے ہیں
کہ ایماندار ہے. اگر وہ ایماندار ہوتا تو اس کے آس پاس لوگ وہ بھی ایماندار ہوتے. تو یہ بات آپ کی رد کی جاتی ہے کہ وہ ایماندار ہے تو وہ لاجواب ہو کے کہنے لگے آپ تو ہمیشہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. میں نے کہا میں خلاف بات نہیں کرتا, آپ نے جو بات کی ہے میں نے اس کا جواب دے دیا. تو اس لیے جو ہے کہ آپ یہ آئندہ مجھ سے مت کریے گا. کہنے لگے آپ اخبار میں تھوڑا سا ہمارا تذکرہ کر دیں. میں نے کہا کس طرح کا تذکرہ کروں؟ کہنے لگے بھی وہ ایماندار ہے. میں نے کہا یہ میں کبھی نہیں لکھوں گا کہ وہ ایماندار ہے. ایماندار میری طرف سے بیان جاری کر دیں. میں نے کہا نہیں, یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ میں خود نہیں سمجھتا کہ وہ ایماندار ہے, تو اس لیے میں کیوں لکھوں اس کو کہ وہ ایماندار ہے. باقی ساری تفصیلات جو ہے خان صاحب نے بیان کی ہیں. انہوں نے ایک جو ہے ٹرمز جو ہے اس طرح استعمال کی ہے ایمرانڈو. اس کے صوتی اثرات کچھ اچھے نہیں ہیں لیکن آپ کی اجازت ہے میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. تو بولنے میں بارہ سے تلفظ کی غلطی نہیں, بالکل وہ اس کو صوتی اثرات میں اگر دیکھا جائے. بہرحال آج کی تقریب الحمدللہ کہ آپ سب نے مل کے اس کو انعقاد کیا, اور اس کے لیے میں مشکور ہوں. میں شاہد صاحب کا جو روٹرڈم سے اتنی گاڑی تیز چلا کے آئے اور مجھے انہوں نے پک کیا اور یہاں تک پہنچے, تو میں آپ تمام کا تہہ دل سے مشکور ہوں, اور آپ لوگوں کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پاکستان کے لیے, اور مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے. بلکہ امید نہیں بلکہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آئیں گے, اپنے مقدمات کا سامنا بھی کریں گے, اور ایسے لوگوں کا بھی سامنا کریں گے کہ جن کا سامنا کرنے کے لیے ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں, لیکن ان کو ہرائیں گے ایک دن, اور انشاءاللہ بڑی اکثریت کے ساتھ لے کر, ووٹ لے کر, سیٹیں لے کر انشاءاللہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آ کے اپنا کام جاری رکھیں گے. اور جو تسلسل کٹ چکا تھا, جو تسلسل خدمات کا, یعنی عوامی خدمات کا, پاکستان کی عوام کی خدمات کا جو تسلسل ختم ہو چکا تھا, اس کو انشاءاللہ وہ دوبارہ جاری کریں گے. پاکستان قائد اعظم نواز شریف ماشاء اللہ. جی جاوید عظیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اب میں باسط خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ پرویز رشید صاحب کا جو پیغام ہے, پرویز رشید صاحب کا پیغام جو آج کی تقریب کے حوالے سے ہے وہ اگر چلا دیں. انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں لائیو شرکت کرنی تھی, پر تکنیکی وجوہات کی بنا پر انہوں نے اپنا میسیج جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیج دیا ہے. تو میں آپ گزارش کرتا ہوں کہ بات صاحب چلا دیں. بہت شکریہ. تمام لوگ جو اس محفل میں شریک ہیں, میں ان سب کو آج کے دن مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 3 انتہائی اہم شخصیات کا جنم دن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن ہے, قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا جنم دن ہے, اور میرے آپ کے ہم سب کے رہنما معمار پاکستان جناب نواز شریف صاحب کا جنم دن ہے. ان تینوں شخصیات نے تاریخ میں اور اپنے عوام کے لیے اپنی زندگی کو نہ صرف وقف کر کے رکھا, بلکہ انتہائی مشکلات کا بھی سامنا کیا, صعوبتیں بھی برداشت کی, اور زندگی کے جو ذاتی المیے ہوتے ہیں, نہ صرف ان المیوں کو سہا
बल्कि कभी उसका जिक्र नहीं किया, उसका चर्चा नहीं किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी सलीब को अपने कंधों पे उठा के मसलूब हुए। हजरत कायद आजम टीबी जैसे मौलिक मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को कभी अपने रास्ते में हाइल नहीं होने दिया और अपने मिशन की तकमील की। और मेमार पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, आप सब जानते हैं, जेलें काटी, जलावतनियां काटी, वालिद को आखिरी सफर पे रुखसत न कर सके, अपनी वालदा मोहतरमा की तजहीज और तकफीन में शामिल न हो सके और अपनी बेगम को बीमारी में अयादत छोड़ के अदालत की तरफ से दी जाने वाली सजा भुगतने के लिए मरियम का हाथ पकड़ के पाकिस्तान तशरीफ ले आए। आज तक कभी उन्होंने, जिस तरह कायदे आजम ने अपनी बीमारी का जिक्र नहीं था किया, अपने इन दुखों को खुद बर्दाश्त किया, लेकिन इन दुखों को पाकिस्तान की खिदमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। इन दुखों की वजह से, इन अलमियों की वजह से कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये दुख और ये अलमिये इतने ज्यादा दिए गए हैं कि मैं अपना सफर तर्क करता हूं और मैं पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा जो है, पाकिस्तान की खिदमत का जो अज़्म है, उसको अब तर्क कर देता हूं, क्योंकि मुझे सिवाय तकलीफों के कोई दूसरी चीज मिली नहीं है। बल्कि हर तकलीफ के बाद वो नए अज़्म के साथ पाकिस्तान की खिदमत के लिए सरगर्म हो जाते हैं। और हम में से कौन नहीं जानता कि कायदे आजम का दिया हुआ पाकिस्तान, कायदे आजम के बाद किसी दूसरे शख्स ने, किसी दूसरे रहनुमा ने अगर उसे तामीर और तरक्की से आशना कराया तो उसका नाम नवाज शरीफ है। खा बहैसियत वजीर आला के, बहैसियत वजीर आजम के और बहैसियत अपोजिशन रहनुमा के। किताबें हजारों सफ़हात पर मुश्तमिल हों तो उनके किए हुए कामों के हवाले से तहरीर की जा सकती हैं। आज का पाकिस्तान, जदीद पाकिस्तान, जिसको 21वीं सदी से रूशनास कराया, उसका सेहरा नवाज शरीफ साहब के सर जाता है। और यकीनन आप उनके किए हुए तमाम कामों से वाकिफ हैं। उनका जो आखिरी दौरे हुकूमत था, उसमें कराची शहर हमेशा तबाही और बर्बादी का तस्वीर बन चुका था। कराची के अमन को और कराची के रौनक को उन्होंने बहाल किया। पाकिस्तान अंधेरों में डूबा था, उन्होंने पाकिस्तान को रोशन किया। पाकिस्तान में गैस नहीं थी, उन्होंने पाकिस्तान, और लंबी लंबी लाइनें लगती थीं गैस हासिल करने के लिए, कारखाने बंद होते थे, मजदूरों के जुलूस निकलते थे। गैस के बहरान को भी उन्होंने खत्म किया। और फिर दहशतगर्दी के वाकयात थे जिन्हें उन्होंने खत्म किया। पाकिस्तान अब दोबारा कई मसाइल का शिकार है, और ये मसाइल उस दिन शुरू हुए जिस दिन कायद मोहतरम को एक अकामा का बहाना बना के, बेटे से तनख्वाह न लेने का बहाना बनाकर सियासत से बाहर करने की कोशिश की। नवाज शरीफ को सियासत से तो बाहर नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान में तरक्की के सफर को उन्होंने बाहर कर दिया। आज दोबारा जरूरत है
کہ پاکستان کو ایک ایسی قیادت جو بحران سے نپٹ سکتی ہے، جو امتحان سے نپٹ سکتی ہے، جو قوم کو متحد کر سکتی ہے، اس کو موقع ملے اور پاکستان کی جو ڈوبتی کشتی ہے اس کو ساحل تک کامیابی سے پہنچایا جائے۔ نواز شریف صاحب نے جہاں پاکستان کی خدمت کی، جہاں مسلم لیگ نون کو ایک توانا جماعت بنایا، وہاں آنے والے سالوں کے لیے ایک تحفہ ہمیں اور بھی عنایت کیا کہ انہوں نے ایک بہادر بیٹی، ایک پرعزم بیٹی، ایک انتہائی سمجھدار اور سیاست کی باریکیوں پر عبور رکھنے والی بیٹی، اس کا تحفہ بھی پاکستان کو دیا، مسلم لیگ کو دیا۔ اور جیسے ان کی موٹر ویز کو یاد کیا جاتا ہے، جیسے ان کے دوسرے ترقی کے کاموں کو یاد کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے مریم نواز کی شکل میں جو تحفہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو دیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو دیا ہے، اس کے لیے بھی ہم ان کے احسان مند اور شکر مند ہیں۔ آج کا دن ہم سب کے لیے فخر کا دن ہے کہ ہم ایک ایسے قائد کے کارکن ہیں جن کا نام سیاست میں رواداری، تحمل، برداشت اور شرافت کے سیاست کے طور پر لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے کسی مخالف کو گالی نہیں نکالی، انہوں نے آج تک اپنے کسی مخالف پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا، انہیں آج تک اپنے کسی مخالف سیاستدان کی عزت اور احترام میں کمی نہیں کی۔ ان کا شدید ترین مخالف بھی اگر کسی المیہ کا شکار ہوا تو انہوں نے اس دکھ میں، اس درد میں اس کا ہاتھ پکڑنا، اس کا عیادت کرنا اپنا فرض سمجھا اور ایسی مثالیں قائم کی جو پاکستان کی سیاست میں نہ آج ملتی ہیں نہ پہلے کبھی ملتی تھی۔ تو ہم سب کو ایک ایسے قائد کے کارکن ہونے پہ فخر ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن اب دور نہیں ہے جب دوبارہ پاکستان کے اس قائد کو پاکستان کی خدمت کا موقع ملے گا۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا اور میں آپ کی خوشی میں گو کہ آپ سے دور ہوں لیکن اسی طرح شامل ہوں جس طرح آپ اس خوشی کو منا رہے ہیں۔ میری طرف سے بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ۔ جی، پرویز رشید صاحب، سینئر رہنما اور سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون، بہت شکریہ آپ کے جذبات کے اظہار کا۔ ہم بالکل آپ کی ساری باتوں سے ایگری کرتے ہیں اور ان سے اتفاق کرتے ہیں جو آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اب میں شبیر علی بٹ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے 2-4 باتیں انہوں نے کچھ ایڈ کرنی تھی، وہ آئیں اور مختصراً وہ کریں تاکہ تقریب کو اختتام تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ معزز حاضرین، آج کے موضوع پر میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں، لیکن یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم ایک خوبصورت عمارت کی تعریف کریں اور اس کے معمار کو بھول جائیں۔ میں 40 سال سے ہالینڈ میں مقیم ہوں۔ مسلم لیگ جیسے بھی بنی، جو اس کی اٹھان تھی، جو ان کا کام تھا، اسے میں آنکھیں بند کر کے دیکھ سکتا ہوں۔ صرف 2 اشخاص پر یہ مسلم لیگ مشتمل تھی۔ ان کی خوش قسمتی کہ انہیں ان 2 شخصوں کو میں نام دینا نہیں چاہوں گا۔ جب پرویز سندیلا صاحب کا ساتھ ملا تو چونکہ آپ پرویز سندیلا صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انتہائی خاموش طبع، دھیمی طبیعت
اور خلوص شخصیت ہیں. آدمی کا دل چاہتا ہے ان کو ملنے کے بعد کہ انہیں دوست بنایا جائے. جب انہیں اس مسلم لیگ کی قیادت ملی تو انہوں نے انتہائی خلوص محنت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو اس میں شامل کیا. ان کا ہر ساتھی قابل تعریف ہے، اور اس وقت جو مسلم لیگ اس شکل میں آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کو سب سے بڑا اعزاز یہ ملتا ہے کہ اس مسلم لیگ جن کے صدر پرویز سندیلا صاحب ہیں، اس مسلم لیگ ہالینڈ نون کو قیادت میں بلایا اور خراج تحسین پیش کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تنظیم کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو دوستو، ہم خوش قسمت ہیں کہ تنظیم کو سندیلا صاحب کا ساتھ ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہالینڈ دن بدن ترقی کرے گی، اور اس کے لیے ہم سب کی دعائیں اور ساتھ سندیلا صاحب کو ہر وقت ملتا رہے گا. اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شکریہ. جی بہت شکریہ بٹ صاحب. اب میں دعوت دوں گا پاکستان مسلم لیگ نون ہالینڈ کی جان اور ہمارے صدر پرویز سندیلا صاحب کو کہ وہ آئیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور تقریب کو اختتام تک پہنچائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہے اور پتہ ہے کیونکہ چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں. جب ہم لوگ یہ پروگرام ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو تقریباً سبھی دوستوں کی اس میں رضامندی شامل تھی، لیکن کچھ مجبوریاں آڑے آ گئی اور کچھ سفر پر چلے گئے. تو جو ہم میں نہیں ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. فیصل منظور صاحب کے ساتھ جو حادثہ ہوا، ڈیفینیٹ ان کا آج دوسرا دن ہے، ان کے سسر بھی اور ان کے تایا جی بھی. شاہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان ان کو جانا، وہ پاکستان چلے گئے. جوید بٹ صاحب پیارا صاحب انہوں نے بتایا ان کی کوئی گھر میں کوئی مجبوری ہے جس سے تشریف نہیں لا سکے. کچھ دوسرے دوست بھی، جاوید صاحب جو ہیں وہ پاکستان گئے، ان کی بھی واپسی تھی، 22 کو نہیں آ سکے. وقاص مہر صاحب انگلینڈ چلے گئے، ان کی والدہ تشریف لائی ہیں، تو ان کی تو مطلب جو دوست یہاں پر نہیں ہیں وہ ایکچولی ہمارے ساتھ ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ جب کوئی ایسی تقریب ہوگی تو اس میں پچھلی دفعہ اور اس سے پچھلی دفعہ ہمیشہ پوری کی پوری ٹیم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. اور جو یہاں پر دوست موجود ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. 2-4 لفظ میں بھی بولوں گا، لیکن میں یہ شروع کرنے سے پہلے باسط خان صاحب سے ایک آدھ چیز پہ اختلاف کروں گا. یہ عمران خان صاحب کی 565 برائیاں تو کر گئے ہیں، لیکن یہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ عذاب آیا بھی ہم پر ان لوگوں کی وجہ سے. یہ کے پی کے میں ان لوگوں نے اب آئی ڈونٹ نو کیسے ان کو حکومت دی اور وہ پھر ان کا حوصلہ بڑھا، اور اب ہم نے آپ کو برداشت کیا تو اب ہماری بھی برداشت ہے. دیکھیں جو اس کی برائی ہے وہ عمران خان کی ہے، ہاں جی، اور جو آپ لوگوں کی ہے وہ جنرل فیض کی. ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں آپ شامل ہیں. اچھا جی، آج کا جو دن ہے وہ 3 حوالوں سے بڑا اہم ہے. حضرت عیسیٰ، قائد پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اور قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، جن کا آج ہم سالگرہ کا دن منا رہے ہیں. قائد اعظم کے بارے میں تو ہم لوگ جتنی بھی لائنیں بولیں، جتنے بھی لفظ بولیں، آج یہ لفظ پاکستان ان کی وجہ سے، ہماری آزادی ان کی وجہ سے ہے، ہمارے بچوں کی آزادی ان کی وجہ سے ہے. ورنہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے. بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے کہ اگر اکٹھے ہوتے تو ہم زیادہ پاور میں ہوتے، لیکن میرے خیال میں آزادی کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ہم پر احسان ہے، لاکھوں جانیں دینے کے باوجود
وہ کبھی نہیں بلایا جا سکتا. اور آج تیسری جو شخصیت ہے جن کا ہم یہ دن منا رہے ہیں، قائد جمہوریت، قائد عوام اور محسن پاکستان کہوں تو غلط نہیں ہوگا. موجودہ حالات کے تناظر میں ان کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا. پاکستان کو جس طرح کے چیلنج کا سامنا رہا، ایسے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف جیسے بہادر سیاسی لیڈر، حکمران ہی پاکستان کی ضرورت تھی اور ضرورت ہے. اگر نون لیگ کی گزشتہ حکومت پر بات کروں تو حکومت کو کئی طرح کے چیلنج کا سامنا تھا، عمران خان کے سپورٹڈ ایجنڈے سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کی منمانیوں تک. معاشی چیلنج تو نواز شریف حل کر لیتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہا ہے، پھر چاہے وہ 98 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد بدترین معاشی پابندیوں پر، یا پھر 2018 کے جو معاشی بلکہ 2013 کے جو بدترین معاشی حالات تھے. جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو پوری دنیا نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا تھا. اس وقت اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنائے گئے سرتاج عزیز صاحب کی جگہ پہ، اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں بہت ہی تھوڑے عرصے میں پاکستان دوبارہ پھر ڈگر پہ آ گیا. لیکن اس کے بعد پھر پرویز مشرف والا آپ لوگوں کو سامنے ہے. مجھے وہ واقعہ یاد ہے، خورشید صاحب اگر بتاؤں تو پچھلے 2 سال پہلے جب کرونا میں قائد محترم کے پاس گئے تو بڑا لمبا چوڑا کرونا ویسے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، کچھ تقریباً 4-4.5 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ جب واجپئی آیا ہمارے پاس تو واجپئی صاحب یہاں پر یہ وعدہ کر کے گئے کہ میں جا کر اپنی قوم سے بات کروں گا کہ یہ لڑائی ایسے ختم نہیں ہوگی، اس لڑائی کو ختم کرنا پڑے گا. اور وہ بڑی تریحی بات کہہ کے گئے تھے شبیر بٹ صاحب کہ مضبوط پاکستان ہندوستان کے لیے بہتر ہے ایک کمزور پاکستان سے. اگر مضبوط ہمسایہ ہوگا تو وہ ہمارے لیے سپورٹ ہوگی. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. واجپئی صاحب کے جانے کے بعد کارگل والا واقعہ ہوا، وہ ساری چیزیں ہیں. یہ جو جمہوریت پر نقب لگائی جاتی ہے نا، یہ بڑی تکلیف دیتی ہے. لیکن نواز شریف ہر دفعہ اس کے سامنے دیکھیں، 3 دفعہ نواز شریف نے اپنی حکومت گنوائی ہے. جب آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو پھر تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار میری حکومت لب گئی ہے، چلن دیو، کھاندے نے کھان دیو، میرا کی جانتا ہے. لیکن نواز شریف نے ہمیشہ کہا نا جو آپ لوگوں کی جگہ ہے آپ لوگ وہاں پہ رہیں گے، اور یہی وجہ بنا کہ نواز شریف کو ہمیشہ اقتدار سے علیحدہ کیا گیا. جب باجوے کا جب دور کا آغاز ہوا تو میاں نواز شریف کو کچھ چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جن کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت پاناما، ڈان لیکس، بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی نے میاں نواز شریف کو اپنے آئندہ کے سیاسی مستقبل کی راہ کافی حد تک واضح کر دی تھی. ڈان لیگ کے ذریعے نواز شریف کی حب الوطنی کو مشکوک کیا گیا. بلوچستان میں حکومت ختم کر کے وفاق میں نون لیگ کو جھٹکا دیا گیا، جبکہ پاناما کے ذریعے نواز شریف کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر پاناما کے ذریعے ہی نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کی مدت نہ پوری ہونی دی. ایک ہائبرڈ بنیاد رکھی گئی جو عمران خان 2018 کے انتخابات کی جیت کی شکل میں ہمارے سامنے آئے. میں یہاں سے میاں محمد نواز شریف کی نظریاتی جدوجہد شروع ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ بدل دی. جی ٹی روڈ سے ریلی کی صورت میں ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ چلا، اس کی اتنی جلدی کامیابی کبھی تصور نہیں کی جا سکتی تھی، بلکہ بعض دانشور تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے. میاں نواز شریف اپنی سیاست کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. کہا جاتا تھا کہ نواز شریف اس قدر نظریاتی بننے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دینی پڑے گی. یہ بھی کہا جاتا رہا کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست کے لیے غیر اہم بن چکے ہیں اور ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے. لیکن جی ٹی روڈ سے شروع ہونے والی جدوجہد جیل کی سلاخوں تک جاری رہی. اس جدوجہد میں صرف نواز شریف کا کیس نہیں بلکہ پاکستان کی تمام جمہوری پارٹیوں کا کیس تھا. نواز شریف نے ان تمام سیاستدانوں کا کیس لڑا جنہوں نے جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی کردار پر سوال اٹھایا انہیں غدار کہا گیا، بلکہ ان صحافیوں کی بھی جنگ لڑی جنہیں غداری کے لیبل عطا کیے جاتے رہے. شاید یہ پختہ ارادے کی بدولت ہی تھا کہ نواز شریف سے جیل کے حوالے سے سلو پائزنگ کی خبریں آ گئی. ان کی صحت کی خراب ہونے کی تصدیق عمران خان نے خود کی. شوکت خانم کے روح افزا ڈاکٹر فیصل کو بھیج کر عمران خان نے ان کی ٹیم کے ساتھ تصدیق کی اور ٹی وی پر آ کر بتایا کہ نواز شریف صاحب کتنے بیمار ہیں
اگر ان کو علاج کے لیے باہر نہ بھیجا گیا تو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں عمران خان نے سیاسی سکورنگ پوائنٹ کی اور ان کی بیماری پر یو ٹرن لیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ ہمیں غلط کہا گیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اپنی ٹیم بھیج کر پتہ کرتے، یعنی کہ ایک جمہوری لیڈر کو سلو پوائزنگ کے ذریعے قتل کرنے کی سازش تک کی گئی۔ یہ نواز شریف کا حوصلہ اور عزم تھا جو نہ ٹوٹا۔ مخالفین انہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اگر نواز شریف نظریے سے پیچھے ہٹ گیا تو آج مختلف حالات نہ ہوتے۔ یہ وہی ہائبرڈ سسٹم رائج ہوتا۔ نواز شریف اگر نظریے پر نہ ڈٹے رہتے تو انہیں جیل نہ جانا پڑتا، نہ جلاوطنی کاٹنی پڑتی، بلکہ وہ ہائبرڈ رجیم چلا رہے ہوتے۔ نواز شریف کا نظریہ ہی تھا جس کی خاطر ہر بار وہ اپنی حکومت کی قربانی دیتے آئے۔ اگر نواز شریف نے نظریہ نہ اپنایا ہوتا جس تحت اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دی جاتی تھی اور ان کو پاؤں پکڑے جاتے تھے، تو آج عمران خان کا یہ جو ٹرائیکا ہے وہ نہ ٹوٹ پاتا۔ ٹرائیکا میں ظاہر ہے، ابھی جیسے ہم خان صاحب سے بات کر رہے تھے تو جنرل فیض کا نام لے رہے تھے کہ جنرل فیض، جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب، یہ تینوں مل کر اگلے 10 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم کی ہمت تھی۔ کیسے کیسے ظلم اور زیادتیاں کی گئی جو کہ پرویز رشید صاحب نے بھی بتایا۔ لیکن جب بھی تاریخ ہم اس سے پہلے سنتے تھے کہ جو بھٹو صاحب ہیں وہ اپنی بیٹی کو کیسے خط لکھتے تھے، آخری کیسے ملاقات کروائی گئی، ملنے نہیں دیا گیا، وہ ظلم کی کہانیاں اس سے پہلے ہم بھٹو صاحب اور بینظیر کے بارے میں سنتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ ہم نے نواز شریف اور ان کی بیٹی کے بارے میں سنی۔ آپ تمام لوگوں کو وہ دن یاد ہوگا خورشید مغل صاحب جس دن بیٹی اپنے باپ سے ملنے جیل جاتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا کہ جیل کے اندر کسی کو آگے گرفتار کیا گیا ہو، لیکن مریم کو باپ کے سامنے گرفتار اس لیے کیا گیا کہ نواز شریف ان کے سامنے جھک جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ نہیں ٹوٹا۔ بیٹی کی بیٹی وہاں پر بیٹھی تھی، وہ بیٹی بھی اپنی بیٹی کے سامنے نہیں جھکی، جیل گئی، لیکن نواز شریف نہیں۔ نواز شریف کا بیانیہ تھا جس نے جنرل باجوہ کو نیوٹرل ہونے پر مجبور کیا۔ جنرل باجوہ نے عمران خان کی دشمنی مول لے لی۔ اس امر کا اقرار جنرل باجوہ خود کر چکے ہیں کہ کور کمانڈر کانفرنس میں 26 میں سے 20 کی رائے یہ تھی کہ وہ نیوٹرل ہونا چاہیے۔ رواں سال جنوری میں یہ فیصلہ نواز شریف کے عوامی مطالبے کے تحت کیا گیا۔ ایک بار پھر کہوں گا کہ نواز شریف کا نظریہ نہ ہوتا تو آج ادارے کی جانب سے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ نہ آتا۔ ہم آج بھی پاکستان پر عمران خان کی حکومت دیکھ رہے ہوتے اور پاکستان آج کی حالت سے بہت برا ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کو مسئلے مسائل آخری 1 منٹ میں بتاؤں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ موجودہ حکومت آنے سے مہنگائی ہوئی ہے۔ آپ بلیو کریں کہ اگر یہ حکومت نہ آتی تو پیٹرول شاید 300-350 کا بھی نہ ملتا، ڈالر شاید اب تک 500 تک کا ہو چکا ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری کیبنٹ مل کر جو کوشش کر رہے ہیں، اس وقت بھی عمران خان کی ایک ہی کامیابی ہے کہ پاکستان ڈوب جائے، پاکستان سری لنکا بن جائے، پی ڈی ایم کی حکومت ناکام ہو جائے، سوائے اس کے عمران خان کو اور کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ کبھی حکومت میں آ سکے گا یا کامیاب ہو سکے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی ناکامی عمران خان کی کامیابی ہے، جس کے رکاوٹ رستے میں نواز شریف اور ان کی پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، آج اس مرد مجاہد کی سالگرہ ہے جس نے جنرل فیض، جنرل باجوہ، عمران خان کا ٹرائیکا توڑا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو میرے خیال میں آج بھی ہم انہی تینوں کے چنگل میں پھنسے ہوتے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لائے ہیں۔ یورپ میں ٹائم نکالنا واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم لوگ اکثر بٹ صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ 2 لوگوں سے 4، 6، 8، 10، ابھی ہم لوگ ایک 20 لوگوں کی تنظیم لے کے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب دوبارہ یہ 2 سال بعد پھر دوبارہ تنظیم سازی ہوگی، کوشش کریں گے اس میں 40 سے 50 لوگ ہوں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے۔ ڈیفینیٹ آج کی تقریب میں نے کچھ ایسے دوست دیکھے ہیں، یہ وہ دوست ہیں جو پی ایم ایل این اور نواز شریف سے انس رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ چھٹیاں آئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلی تقریب میں کوشش کریں گے کہ مزید لوگ ہیں۔ میں تمام دوستوں کا جو تشریف لائے ہیں